زندہ باد یا حسین، زندہ باد۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من لیلتنا هذه الى صباح یوم الدین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات عزیزان محترم، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو شکریہ کہنا چاہیے جناب فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں کہ شہزادی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں حیات دی کہ محرم کا چاند جب فلک پہ نمودار ہوا، ہم نے فرش اعلیٰ بچھائی، آپ کے لال کو رونے، آپ کے مصائب کو یاد کرنے ہم بیٹھے۔ ایک انسان کی پوری زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ وہ انسان کیسے جیے، اپنے اہل و عیال کی پرورش کیسے کرے، اپنی زندگی کیسے گزارے، پر جو حسین کا شیعہ ہوتا ہے اس کی ایک دعا ضرور ہوتی ہے کہ پروردگار جب تک حسین کا ماتم نہ کر لیں، جب تک حسین پہ گریہ نہ کر لیں، جب تک حسین کا غم نہ بنا لیں، اس دنیا سے نہ اٹھائیں۔ تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے فرش اعلیٰ بچھائی ہے، محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ اب اس کائنات میں ہم اور آپ، ہم سب کے سب زہرا کے لال کے مصائب کو یاد کریں گے، ہم سب کے سب اہل بیت اطہار کے فضائل کو دنیا کے سامنے سنائیں گے، بتائیں گے، ان کی فضیلتوں کو ہم آشکار کریں گے۔ تازہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ قرآن کہتا ہے کہ وہ طاہر ہے، پاک و طاہر ہے۔ اور ہم اور آپ اگر ہم مصائب پہ روتے ہیں، فضائل پہ ذکر اہل بیت کرتے ہیں، تو یہ ہم اپنے لیے شرف کی بات کرتے ہیں، ان کے لیے شرف کی بات نہیں کرتے۔ جب روز عاشورہ آئی، مولا حسین جب شہید کر دیے گئے، اچھا آپ کو پتہ ہے جناب آدم کی جب خلقت اللہ نے کیا تھا تو فرشتوں کو کہا تھا کہ اس کا سجدہ کرو۔ ایک فرشتے نے انکار کیا، وہ شیطان بن گیا۔ یعنی اللہ جو خلقت ہے اللہ کی، فرشتہ اس کو اللہ آرڈر دیتا، حکم دیتا ہے یہ کرو۔ علماء سے ہم سب نے سنا ہے، کوئی فرشتہ جب سے بنا رکوع میں ہی ہے، کوئی سجدے میں ہی ہے، کوئی ذکر الہی میں ہے، کوئی آسمان کی کسی ایریے میں ہے، کوئی کسی طبقے میں ہے۔ لیکن جب روز عاشورہ آئی، تاریخ بتاتی ہے کہ 70,000 فرشتوں کو اللہ نے کربلا بھیجا کہ جاؤ، جب تک قیامت نہیں آئے گی حسین پہ روتے رہنا۔ اب آپ تصور کریے وہ فرشتے کیا کہہ کے روتے ہیں۔ آج ہم سینہ پیٹ کے روتے ہیں کہ ہمارا مولا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، جوان بیٹے کی لاش اٹھایا، بھتیجے کی لاش اٹھایا، پیاسے بچوں کو تڑپتا ہوا دیکھا۔ آپ تصور سے سوچئے اللہ کے وہ فرشتے جن کی خلقت اللہ نے کیا اپنی عبادت کے لیے، انہیں روز عاشورہ سن 61 ہجری کے بعد اللہ نے کربلا بھیجا، اور 70,000 فرشتے، ان کی وہی ڈیوٹی ہے کہ وہ زہرا کے لال پہ آتے۔ ہم زہرا کے لال پہ رو کر صرف اور صرف اپنا فائدہ کرتے ہیں، اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زندگی کا ہر انسان کے ایک مقصد ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے چلے، ہجرت کیا، تو مولا کا ایک مقصد تھا کہ دین الہی کو بچایا جائے، یزید جیسے فاسق و فاجر کے ظلم و جور سے لوگوں کو باہر نکالا جائے۔ مولا خود مدینے سے نہیں نکلے،
خطوط گئے تھے کوفے سے. اس علاقے میں ابن زیاد کوفے کا گورنر تھا. کوفے کا جو ایریا ہے, جو ریجن ہے پورا, وہ اس پہ اس کا اتنا وہ حرام عائد کر رہا تھا کہ لوگوں نے خط لکھنا شروع کیا کہ یا حسین ابن علی, آپ ہمارے وارث ہیں, ہمیں امام چاہیے, آپ ہمارے ولی ہیں, ہماری ہدایت کریے, آپ قرآن بچائیے, آپ رسول کا نام بچائیے, آپ اسلام بچائیے. مولا مدینے سے نکلے, پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے. مولا جب مدینے سے نکلے, مولا مقصد, ایک انسان کی زندگی کے مقصد کے تحت اگر دیکھا جائے تو ایک مقام پہ جب مولا کو خبر ملی کہ ہانی ابن عروہ جناب مسلم ابن عقیل شہید کر دیے گئے, تو مولا نے اپنا قافلہ روکا. ظاہر سی بات ہے, جان محترم حسین جیسا انسان کہ جو سب کا ذمہ دار ہے, ان کو پتہ چلا کہ مسلم شہید کر دیے گئے, قافلہ رکا. جناب مسلم نے جتنے لوگ تھے, جب امام حسین کا قافلہ مدینے سے چلا تھا تو جس ایریے سے گزرتا تھا لوگ ساتھ ہو جاتے تھے, اور شیعہ تھے, بہت بڑے بڑے قبیلے والے, بڑے بڑے اسباب والے, یعنی بہت پاورفل لوگ ہوا کرتے تھے, جو چاہنے والے بھی تھے حسین ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. مولا کہاں جا رہے ہیں؟ مولا ایک ہی بات کہتے تھے, کوفے سے خط آیا ہے, شیعوں نے خط بھیجا ہے, اپنا امام ہمیں بلایا ہے, کہا امام آئیے, ہمیں امام کی ضرورت ہے, ہمیں ہدایت چاہیے. مولا یہی سب کو بتا, بات بھی یہی تھی. لوگ پوچھتے تھے حسین کہاں, کس سفر پہ ہیں, تو کوفے جا رہے ہیں. اور مولا پہلے جناب مسلم کو اپنا سفیر بنا کے بھیج چکے تھے کہ یا مسلم آپ جائیے, سارا راستہ ہموار کریے, مجھے آپ انفارم کریے, میں چلاؤں گا. یہی پورا واقعہ. جناب مسلم کی شہادت ہو گئی. مولا نے قافلہ روکا, سارے لوگوں کو جمع کیا, اللہ کی حمد و ثنا کی. اس کے بعد کہا دیکھو شیعوں نے دغا کیا, مسلم کو شہید کر دیا. اب حالات ویسے نہیں ہیں جیسا تم سوچتے ہو. اگر تم چاہتے ہو یہاں سے واپس لوٹ جانا تو لوٹ جاؤ. ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ کہے کہ ہم حسین کے ساتھ ساتھ تھے بسد مجبوری. مولا نے بتایا کہ حالات ایسے ہیں, میرا بھائی مسلم شہید کر دیا گیا, شیعوں نے کوفے میں دغا کیا, جو راستے ہموار کرنے تھے وہ سارے اسباب بند کر دیے گئے. اب جو واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے. حالات تنگ ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ مولا نے ایک جملہ کہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ ہم حسین مجبوری میں حسین کے ساتھ چلے گئے, ان کی محبت میں حسین کے ساتھ چلے گئے, ان کی اطاعت میں حسین کے اس لیے چلے گئے حسین کے ساتھ ساتھ, حسین کو برا نہ لگے. رسول کے نواسے ہیں, علی کے بیٹے ہیں, زہرا کے بیٹے ہیں, اگر ہم واپس چلے جاتے ہیں کہیں حسین برا مان جائے. لوگوں نے سوچا ہوگا. عزیزان محترم, مولا نے کہا کہ دیکھو یہ میری زندگی کا مقصد ہے اللہ کے امر کو قائم رکھنا. میں جاؤں گا. میری زندگی کا مقصد ہے ہدایت دینا. میں جاؤں گا. جو جانا چاہے یہ نہ سوچے کہ وہ مجبور ہے حسین کے ساتھ رہنا. عزیزان محترم, حسین مظلوم نے زندگی جینے کا ایک مقصد دیا کہ حسین سے محبت مجبوری میں نہیں کی جاتی, حسین سے محبت شوق میں کی جاتی. اور شوق ایسا کہ جب روز عاشورہ آئی, چھوٹے سے پہلے بڑا, بڑے سے پہلے چھوٹا کہتا تھا آقا میں مرنے جاؤں گا, میں مرنے جاؤں گا. وہ شوق ہے حسین کی محبت. قافلہ چلا, کوفے کی طرف چلا. راستے میں جناب ایک مقام پہ مولا نے قافلے کو روکا. تاریخ بتاتی ہے پہاڑی کا ایک کنارہ تھا, سائبان تھا. مولا نے قافلہ روکا. جناب حر آئے. جناب حر کا لشکر, ظہر کا وقت تھا. مولا نے کہا اذان دی جائے. اذان دی گئی, نماز قائم ہوئی. تو جناب حر کمانڈر تھے. امام حسین اور جناب حر کا ڈائریکٹ کنورسیشن ہوتا تھا, اس لیے جو جس رینک کا ہوتا تھا اس رینک سے اس زمانے میں گفتگو ہوا کرتی ہوگی. مولا نے کہا حر کس کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ کہا حسین آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. کچھ جناب حر نے امام حسین سے نہیں کہا تھا کہ میں کیوں آیا ہوں, کیا کرنے آیا ہوں. بس ایک لشکر آیا. حسین تو علم غیب رکھنے والے, حسین تو وقت کے امام,
हुसैन तो इस कायनात के सरदार, हुसैन को सब पता है। कहा हुर से कोई गुफ्तगू नहीं, किसके भी कैसे नमाज पढ़ोगे? कहा हुसैन इब्न अली आपके साथ नमाज पढ़ी। जमात से नमाज हुई, मौला हुसैन ने नमाज पढ़ाई, सब ने नमाज पढ़ी। थोड़ा वक्फा गुजरा, काफिला आगे बढ़ा, हुर का लश्कर साथ साथ। हुसैन ने पूछा हुर क्या चाहते हो? कहा मौला देखिए हम किसी तरह का कोई जौर नहीं चाहते, बस मुझे ऑर्डर है कि आपको कहीं जाने न दूं, आपके साथ साथ रहूं, यहां तक कि कूफे में इब्न ज़ियाद के सामने आपको पेश करूं। मौला ने कहा कि देखो हुर, मैं इब्न ज़ियाद की बैत नहीं करूंगा, तुम्हें मेरी बैत करनी हो तो बोल, तुम मेरी बैत करो, मैं तुम्हें हिदायत दिलाऊंगा। जनाब हुर ने कहा मौला मुझे ऑर्डर है, मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकता। जनाब मौला हुसैन ने कहा हुर तू क्या चाहता है, तेरी माँ तेरे गम में रोए? हुर ने कहा या हुसैन आप इस कायनात के वाहिद शख्सियत हैं कि जिसने ये जुमला बोला और हुर ने सुना। मैं आपकी माँ को नहीं बोल सकता, आपकी माँ बड़ी अजीम है। ये मकसद इमाम हुसैन का दीन इस्लाम को बचाने के लिए जो काफिले की तौर पे शुरू हुआ था वो सबाह क़यामत कायम रहेगा। इसलिए कायम रहेगा कि हुसैन जो सन 61 हिजरी में कर रहे थे वो क़यामत तक बाकी रहेगा, वो बाकी है। कुरान को बचाना, इस्लाम को बचाना, इंसानियत को बचाना। अज़ीज़ान मोहतरम, वाक़या पूरा आपको पता है, जैसा हमने उलमा से सुना है कि इमाम हुसैन, जनाब हुर ने कहा मौला आप कूफे भी न जाइए, मैं वो नाम मेरे जहन में नहीं, उस इलाके का नाम बताया, मौला इस तरफ आप कूच कर जाए। उसी रास्ते में वो जो पूरा वाक़या है कि करबला मोहल्ला आई, मौला का जुल्जन राहवार रुका और शहादत पेश आई। अज़ीज़ान मोहतरम, मकसद ज़िंदगी की बात हो रही थी। हम फर्शा बिछाते हैं, हम बड़े नसीब वाले हैं। रसूलुल्लाह का दीन, रसूलुल्लाह का नाम लेने वाले हम बड़े नसीब वाले हैं। रसूलुल्लाह की अहलिया थी जनाब उम्मे सलमा। एक दिन जनाब उम्मे सलमा दिन में चौंक के उठती हैं, सर पीट के रोने लगती हैं। लोगों ने पूछा, आनवादे के लोगों ने पूछा होगा शहजादी क्या हुआ? कहा मैंने अभी रसूल को ख्वाब में देखा है, सर के बाल खुले हुए, और रसूल कहते हैं कि उम्मे सलमा अभी अभी मैं मक्तल से आ रहा हूँ जहाँ मेरे लाल हुसैन को भूखा प्यासा गिरफ्तार किया गया है। ए उम्मे सलमा, मैंने तुम्हें ख्वाब दिया था, उसको देखो, अगर वो खून आलूद हो गया हो समझ लेना कि हुसैन शहीद कर दिए गए। अज़ीज़ान मोहतरम, हुसैन की मोहब्बत के लिए हमने फर्शा बिछाई है। उम्मे सलमा तड़प तड़प के रोने लगी। ये अलग है, एक पहलू आप बताएं, जब इमाम हुसैन की विलादत हुई, जिब्रील जब आए, इमाम हुसैन की शहादत से 57 साल पहले जब जिब्रील आए तो रसूलुल्लाह को बताया, या अल्लाह के रसूल, तो ये आपका नवासा करबला की तपती जमीन में भूखा प्यासा मारा जाएगा। तो रसूल ने मुबारकबाद नहीं दी, रसूल रोने लगे। हुसैन उस शख्सियत को कहते हैं कि जब दुनिया में आया तो अल्लाह का रसूल उसके गम में रो रहा है, और जब तक क़यामत रहेगी जिन्नों जिन्नात अल्लाह की सारी मखलूक हुसैन पे रोती रहेगी। अज़ादारों, मैं जनाब उम्मे सलमा से कहूँगा, ए उम्मे सलमा, आपने बस अल्लाह के रसूल के बाल खुले देखे, आप तड़प के उठ गई। हाय करबला के मैदान में आइए, ज़ईफ़ हुसैन है, सुबह से लाशों पे लाशें ला रहा है, कभी बच्चों का लाशा, कभी जवान का लाशा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।